بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو بقیہ سوالات ہیں آگاہ خدمت پیش کرتے ہیں. آئی ایم اے وومن ہو ہیز بین میرڈ فار اے منتھ اینڈ اے ہاف. 1.5 مہینہ ہو ان کی شادی کو. آئی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ مائی ہسبینڈ لکس ایٹ پورنوگرافی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ان کے شوہر غیر اخلاقی فلمیں دیکھتے ہیں. اینڈ آئی فیل ویری بیٹر اینڈ سیڈ. میں بہت غمزدہ ہو جاتی ہوں. اینڈ مائی لائف ہیز چینج فرام ہیپینس ٹو میزری. اور میری زندگی جو ہے وہ خوشیوں کے بجائے غم میں تبدیل ہو گئی ہے. آئی لو مائی ہسبینڈ. میں اپنے شوہر سے پیار کرتی ہوں. بٹ آئی کی ناٹ ایکسیپٹ دس سچویشن. لیکن یہ میں برداشت نہیں کر پاتی ہوں. I live abroad with him. میں باہر ملک میں رہتی ہوں. And I was hoping that he would be an ideal husband for me. میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ میرے لیے بہترین قسم کے شوہر ہوں گے. I do not deny that he treats me kindly. یہ بہت اچھی طرح سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر اچھا ہے. But I deteriorated psychologically after I found out about this matter. لیکن اب میں سائیکولوجیکلی بہت ڈسٹرب ہوں جب میں نے پتہ چلا کہ پورنوگرافک کے عادی ہیں. آئی ایم آلویز کرائنگ اینڈ آئی آلویز سائلنٹ. میں خاموش رہتی ہوں اور روتی رہتی ہوں. میں کیا کروں؟ میں اس مسئلے کا حل چاہتی ہوں. پروردگار عالم اس مشکل سے انہیں نجات دے اور ان کے شوہر کو اس گناہ سے محفوظ رکھے. بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو یہ بات بتائیے کہ اس طرح کی فلموں کو دیکھنا حرام ہے. اور پوری طرح سے سب نے اس سے متعلق یہ بات کہی ہے کہ انسان گنہگار ہوتا ہے. انسان کی زندگی کو پروردگار نے حلال راستوں سے اپنی زندگی کو گزارنے کے مواقع فراہم کیے ہیں. لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ بات آپ اپنے شوہر کو سمجھائیے یا پھر آپ اس بات کو اپنے علاقے کے عالم دین کے ذریعے سے ان تک پہنچوائیے اور ان کو یہ بات پتہ چلے کہ اس کے کتنے گناہ اور کتنے عذاب ہیں. اس کے بعد آپ کی زندگی انشاءاللہ تبدیل ہوگی. پروردگار عالم سے آپ کی بہتر زندگی کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں. الہی آمین. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب جاوید بھائی، میری 2 بیٹیاں ہیں مگر چھوٹی والی بیٹی کو بہت اچھے رشتے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک بڑی بیٹی کا کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ بڑی بیٹی کی شادی بعد میں کروں، چھوٹی کی پہلے؟ جی، اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی بیٹی کی شادی کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ کو مناسب رشتہ مل رہا ہے تو آپ شادی کر دیجئے اور پھر انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو بڑی بیٹی کے لیے بھی اچھا رشتہ عطا فرمائے انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم جونپور سے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ 8 شوال کو پوری دنیا کے مومنین پروٹیسٹ کرتے ہیں جنت بقی کے لیے. تو پروٹیسٹ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے جونپور میں تو جلوس ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. پلیز مہربانی کر بتائیے صحیح طریقہ کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی مراد کون سا طریقہ یا کون سا جلوس کا انداز ہے، ورنہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے آپ اگر جلوس کی شکل میں احتجاج کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے. آپ اس کے علاوہ بھی بقیہ طریقے اختیار کر سکتے ہیں. مثلا UN کو خط لکھنا، مثال کے طور پر سعودی ایمبیسی تک خط پہنچانا. لیکن ضروری ہے کہ اپنے احتجاج کو درج کرائیں. اصل چیز یہ ہے کہ پتہ چلے کہ ہم کو جنت البقی کا کتنا درد ہے اور اس کے بعد پھر اگر اپنی بات پہنچا لے گئے تو انشاءاللہ اگلا سال 100 سال ہونے جا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کے مزار جنت البقی میں ویران کیے گئے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ 100 سال مکمل ہونے سے پہلے ان اہل بیت اطہار کے مزاروں پر دوبارہ حرم تعمیر ہو جائے تاکہ ہم یہ 100 سال نہ دیکھیں. اس سے پہلے اہل بیت اطہار کی بارگاہوں کو باعظمت اور جلالت کے ساتھ ہماری نگاہیں دیکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. When will Satash drama restart on the channel again? It stopped airing since 1st of Ramadan. یہ انشاءاللہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے. ہم آپ کی خواہش ایڈمن تک ضرور پہنچا دیں گے. اتر پردیش، اعظم گڑھ، مبارک پور، شام محمد پور، جاوید حیدر، جعفر حسین. جی، یہ ان کا نام کے ساتھ میں ایڈریس ہے پورا. جاوید بھائی، مولانا صاحب کو درود و سلام. آپ پر بہت بہت سلام ہو. علیکم السلام. ایک سوال، ہمارے معاشرے میں آج کل پیسے کے بل پر عام آدمی پکی قبر کی مانگ کر رہا ہے، جبکہ شریعت کے حساب سے میں نے سنا ہے کہ صرف عالم اور جمعہ جماعت کی قبر پکی بن سکتی ہے.
جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا کی قبر جنت البقیع میں ہے اور بہت سے ائمہ طاہرین کی قبر جنت البقیع میں کچی ہے، لہٰذا مرجع اس پہ کیا کہتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ صاحب کے حساب سے اس سوال کا جواب بتائیے، میں بے قراری سے انتظار کروں گا۔ سوال کے دو پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے یہ بات پوچھی ہے کہ قبروں کو پکا بنانا کیا یہ آیت اللہ العظمہ آغا ثانی کی نگاہ میں صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ آیت اللہ العظمہ آغا ثانی نے اجازت دی ہے، قبروں کو پختہ اور پکا کرایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات جو ہمارے برادر نے مثال دی ہے کہ رسالت مآب کی بیٹی اور ائمہ اطہار کی قبریں کچی ہیں، جی تو یہ فضیلت نہیں ہے، یہ مظلومیت ہے۔ جی ان لوگوں پہ پروردگار کی طرف سے عذاب ہو کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کی مزاروں کو ویران کی گئی ہیں۔ جی ایسا نہیں ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کی سیرت کے مطابق ہے۔ جی اسی لیے آپ نجف اشرف میں دیکھیے، کربلا معلیٰ میں دیکھیے، بقیہ بارگاہوں کو دیکھیے، تمام اہل بیت اطہار کی قبروں کے اوپر باقاعدہ عظیم الشان پختہ قبر موجود ہے، اور پھر اس کے احترام میں وہاں پر ذریح بھی موجود ہے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کی مظلومیت ہے، اس کو آپ بطور مثال نہ پیش فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سوال ہے، میں نے سنا ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہمارے شیعوں کو مالی ہمدردی سے پہچانو، لہٰذا میرے دونوں سوالوں کا جواب دیجیے۔ پہلا تو دے دیا آپ نے۔ جی، روایت میں ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ لا تنظر الی طول الرکوع والسجود، فرمایا کہ تم لوگوں کے لمبے سجدوں اور لمبے رکوع کی طرف توجہ نہ دو، بلکہ یہ دیکھو کہ امانت داری میں وہ کیسے ہیں۔ جب ان کے پاس مال آتا ہے تو اس مال کی نگہداشت میں، حفاظت میں وہ کس طرح سے اپنا رویہ پیش کرتے ہیں، یہ اصل ایمان ہے۔ نمازیں لمبی پڑھنا یہ انسان کے ایمان کی علامت نہیں ہے، امانت داری اور ایمانداری یہ انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I have a question regarding the zakat. A couple is going to perform Hajj. They have a divorced daughter and her child. Their daughter is not having any house to live in. Their granddaughter is 4 years old. Can they give the zakat to their daughter? اگر یہ بچی یعنی وہ پوتی یا نواسی جی اگر وہ کسی پر منحصر ہے اور وہ مال پوری طرح سے نہیں پورا ہو رہا ہے ان کی زندگی کے لیے، اور اگر یہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس موقع پر انہیں مستحق ہونے کی بنا پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ وعلیکم پلیز السلام۔ clarify me about مد which is given for those who can't fast. مشتاق احمد مالک فرام کشمیر یہ فدیہ کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں۔ جی، میں عرض کروں کہ فدیے کی رقم کو دینا کہ جسے واجب قرار دیا گیا ہے، وہ ان افراد پر شریعت نے واجب کیا ہے کہ جو 4 طرح کے ہیں۔ ایک وہ انسان کہ جس کو بہت زیادہ روزے سے تکلیف ہو رہی، شدید تکلیف ہو، مثال کے طور کے اوپر بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جیسے مثلاً شوگر کا پیشنٹ ہے، شدید تکلیف کا سبب بن جائے روزہ۔ یا دوسرا وہ انسان کہ جس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور پانی پینا اس کی مجبوری ہے۔ تیسرا وہ انسان ہے کہ وہ خاتون کہ جو اپنے بچے کو فیڈ کر رہی ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ اب اگر وہ اپنے بچے کو اس کی غذا اپنے سینے سے دے رہی ہے تو وہ روزہ رکھے گی، اس کے یا اس کے بچے کے لیے نقصان کا سبب ہو۔ یا اسی طرح سے وہ خاتون کہ جس کے وہاں ڈیلیوری قریب ہے، کہ جو اگر روزہ رکھے گی تو اس کے یا اس کے بچے کے لیے نقصان کا سبب ہوگا۔ تو یہ 4 طرح کے افراد ہیں جنہیں فدیہ دینا ہے، کہ جس میں ان کو ایک مد طعام دینا ہے، کہ جو لفظ یہاں پر وارد ہوا ہے۔ یہ مد طعام کیا ہے؟ یہ 750 گرام اناج ہے کہ جو ایک دن کے روزے کے لیے کسی مستحق کو، غریب کو دینا ہے۔ اب اگر ایک مہینے روزہ نہیں رکھا ہے ان 4 طرح کے افراد نے، تو ان کو مہینے کے آخر میں 22.5 کلو اناج اس غریب مستحق کو دینا ہے کہ جس کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کا استحقاق رکھتا ہے۔ اور اگر 30 کے بجائے 10 روزے رکھے تھے، 20 نہیں تھے، تو اسی حساب سے ہر روز کے حساب سے 750 گرام ان کو اناج دینا ہے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کشمیر سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی کی صرف انگیجمنٹ ہو جائے تو کیا وہ ایک دوسرے کے محرم ہو جائیں گے؟ نہیں، محرمیت کے لیے نکاح یا صیغے کا پڑھنا ضروری ہے،
جب تک صیغے یا نکاح نہیں ہوں گے تب تک آپس میں محرم نہیں ہوتے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا ایک سوال ہے, جو عورتیں گرلز قرآن پڑھنا چاہتی ہیں وہ کہاں جائیں؟ انتظام ہو سکتا ہے؟ ملاڈ مالونی میں ممبئی کے ایک مضافات کا ذکر ہے. نہیں, بہت اچھا ہے. ان بچیوں کے لیے قرآن مجید کا انتظام اگر کوئی معلمہ کے ذریعے سے ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ضروری ہے وہ ادارے جو اس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ سامنے آئیں اور ان خواتین کے لیے قرآن کا پڑھانے کا انتظام کریں. لیکن آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کے اوپر بہت سی ایسی اسلامک کلاسز جن میں قرآن مجید کی تعلیم بھی شامل ہے وہ کلاسز ہو رہی ہیں. ان کلاسز کو آن لائن جوائن کر کے خواتین قرآن پڑھ سکتی ہیں. لیکن ایک مسئلہ میں درمیان میں عرض کر دوں کہ آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی کے وہاں اگر اچھی آواز بنا کر قرآن مجید پڑھ رہی ہیں خواتین تو پھر اس آواز کو مردوں کو سنانے کے لیے نہیں پڑھ سکتی ہیں. یعنی میری مراد یہ ہے کہ اگر میل ٹیچر ہے تو پھر اس موقع پر مشکل درپیش ہوگی کہ اس کو جب آپ اچھی آواز بنا کے قرآن سنائیں گی تو پھر اجازت نہیں ہے. لہٰذا فیمیل کلاسز آپ جوائن کریں, آن لائن موجود ہیں اور ان کلاسز کے ذریعے سے بھی آپ قرآن سیکھ سکتی ہیں. لیکن بہرحال اگر کوئی معلمہ آپ کو مل جائے کہ جو قرآن سکھا سکتی ہے ملاڈ جا کر تو اس معلمہ سے بات کریں, وہ آ کے آپ کو قرآن مجید ضرور سکھائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میرا ایک سوال ہے, مجلس کے اشتہاروں میں لکھا ہوتا ہے کسی بھی عالم کے لیے حجت الاسلام والمسلمین, کیا حجت کہنا ٹھیک ہے؟ تمام نبیوں کی حجت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں, لیکن ہم سب عالموں کو حجت کیوں حجت کہتے ہیں؟ ولایت علی دہلی سوال کر رہے ہیں. جی ہمارے بھائی کو اشتباہ ہوا ہے. یہ جو انبیاء کرام یا اہل بیت اطہار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حجت اللہ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ اذان کے موقع کے اوپر ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ اشہد ان علی و اولادہ المعصومین حجج اللہ. یہ سب اللہ کی حجت ہے. اللہ کی حجت ہونا اور ہے, اسلام کی حجت جو علماء کو کہا جاتا ہے وہ اور ہے. اسلام کی حجت اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسلام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں یا بیان دیں گے وہ اس لائق ہوگا کہ وہ اسلام کے مطابق سمجھا جائے, اس لیے انہیں حجت الاسلام کہا جاتا ہے. لیکن وہ لقب جو اللہ نے اہل بیت اطہار کو, ائمہ اطہار کو یا انبیاء کرام کو دیا ہے وہ حجت اللہ ہے. تو حجت اللہ اور حجت الاسلام میں فرق ہے. لہٰذا اہل بیت اطہار کے لقب کو کسی غیر کو دینا صحیح نہیں ہے. یہ جو لقب دیا جا رہا ہے وہ اہل بیت کے دیے گئے لقب سے الگ ہے. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب بہت عمدہ پروگرام ہے. مولانا آپ اور سبھی چینل والوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. الہی آمین. آپ سب بھی سلامت رہیں. چینل وین کے سبھی پروگرام ہم سب بہت پسند کرتے ہیں. عرض ہے جناب, کیا غسل جمعہ کے ساتھ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی غسل جمعہ اگر آپ نے صحیح شکل میں انجام دیا ہے تو بغیر وضو کے آپ اپنی واجب نماز کو پڑھ سکتے ہیں اگر جمعے کے دن آپ نے ظہر کے وقت غسل کیا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم اگر داڑھی بڑھاتے ہیں تو اس میں داڑھی کا آئل یا بیئرڈ بام لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا ہمارا؟ اگر وہ اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہے کہ وہ پانی کے لیے رکاوٹ بن جائے, کہ جو نارملی ایسا نہیں ہوتا, وہ بھی وہاں پر جہاں پر انسان کی داڑھی اگ رہی ہے, چونکہ یہ نارملی ایک عام قسم کی کریم ہوتی ہے لہٰذا یہ پانی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی اور وضو کر سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا 3 قرآن کے لیے 3 دعائیں ختم القرآن پڑھنا ضروری ہے یا صرف ایک بار کافی ہے؟ اگر پڑھیں گے تو بہتر ہے, لیکن اگر ایک دفعہ بھی نہیں پڑھے تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اگر 3 بار پڑھا تو ایک دفعہ آخر میں پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے, کیا گرل پائلز کی سرجری میل ڈاکٹر سے کروا سکتی ہیں؟ اگر اس کے علاقے میں کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے کہ جو اس طرح کا علاج کر سکے اور ممکن بھی نہیں ہو, تب پھر اس مجبوری کی صورت میں جینٹس کے پاس جانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. شکریہ. میرا سوال ہے کہ غسل جمعہ کے بعد بنا وضو کے نماز ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ نے جواب دیا. جی ہو سکتی ہے. 2 یا 2 سے ادھک رکعت نماز پر شک کرنے کا کیا حکم ہے؟ بڑی تفصیل ہے شکیات نماز کی کہ جو کسی ایک موقع پر تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے.
لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ جب انسان کو 2 یا 2 سے زیادہ پر شک ہو رہا ہے تو اکثر کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کرے، اور اب جو پیچھے کی طرف رکعتیں کم ہوئی ہیں اتنی مقدار میں اس کو اپنی نماز احتیاط پڑھنی ہے۔ مثلا 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو 3 کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے نماز مکمل کرے، 1 رکعت نماز احتیاط۔ اگر 3 اور 4 میں ہے تو 4 پہ بھروسہ کرے گا، 1 رکعت نماز احتیاط۔ اگر 2، 3، 4 میں شک ہو رہا ہے تو پھر 4 پہ بھروسہ کرے گا اور 2 رکعت نماز احتیاط۔ تو طریقہ کار قانون یہی ہے کہ انسان کو اکثر کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے نماز مکمل کرنی ہے، اور جتنی رکعتوں میں شک ہے اس کے مطابق نماز احتیاط پڑھنی ہے۔ کیا ماتا پتا کے پیر چومنا فائدہ مند ہے؟ پیر چومنا اور سجدہ کرنا 2 الگ چیزیں ہیں۔ جی بالکل، اسلام نے اتنی زیادہ مقدار میں جھکنا کہ جو سجدے تک پہنچ جائے انسان کا جسم، وہاں تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ بیٹھ کر اپنے والدین کے گھٹنے تک خود کو لے کے جا سکتے ہیں کہ ان کے گھٹنے کو مثلاً آپ تھام لیں اور اس کو چوم لیں۔ مثلاً والدین کی پیشانی کو آپ چومیے، والدین کے ہاتھ کو آپ چومیے، اس مقدار میں جھک سکتے ہیں، لیکن پیروں تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر میں واضح کر دوں، بیٹھ کر اگر آپ رکوع کی شکل میں کر رہے ہیں تو صحیح نہیں ہے۔ اگر بیٹھ کر آپ والدین کے پیروں تک اپنے سر کو پہنچا رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن کھڑے ہو کر نہیں۔ کھڑے ہو کر آپ اپنے والدین کے گھٹنے یا اس کے پیروں کے آخری حصے تک خود کو لے کر جائیں اور چومیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ میں جس آفس میں کام کرتا ہوں وہاں سے جمعہ مسجد بہت نزدیک ہے، حتیٰ کہ خطبہ کی آواز آفس کے اندر تک آتی ہے، تو کیا ہم اپنی آفس میں خطبہ سن کر پھر جیسے ہی نماز جمعہ شروع ہو اس وقت کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ؟ نماز صوت کے اوپر ہماری ہے نماز؟ جی، نماز سے مراد اگر نماز جمعہ ہے تو بالکل اجازت نہیں ہے۔ نماز جمعہ آپ کو صرف جماعت سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر نماز ظہر آپ کی مراد ہے تو آپ اپنی مسجد کے علاوہ اپنے کمرے میں اگر جماعت پڑھ رہے ہیں ظہرین کی تو جماعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے لیے وہاں پہ جماعت ممکن نہیں ہے تو آپ اپنی فرادہ نماز پڑھیے گا، ظہر کی نماز۔ جمعے کی نماز آپ اپنے روم میں، اپنے کمرے میں ہرگز نہیں پڑھ سکتے، صرف جہاں پر نماز جمعہ ہو رہی ہے اس نماز جمعہ ہی میں شریک ہو کر با جماعت پڑھنا ہوگا آپ۔ شکریہ مولانا صاحب جاوید بھائی کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں پیش نماز کے پیچھے کی جگہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ریزرو کری ہوتی ہے، وہاں ہم کتنا بھی جلدی کیوں نہ پہنچ جائیں ہم لوگ بیٹھ نہیں سکتے، اگر بیٹھ بھی جائیں تو ہٹا دیا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مسجد میں پیش نماز کی جگہ مخصوص ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بقیہ کسی کی جگہ کوئی فکس نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں واضح کر دوں، بہت سی جگہوں پر سیکیورٹی کی وجہ سے یا بہت سے اور بھی مسائل کی بنا پر کچھ جگہ مخصوص کر دی جاتی ہے ان شخصیتوں کے لیے کہ جن کی حفاظت زیادہ کی جانی ہے، تو وہ ایک الگ میٹر ہے کہ جن کی حفاظت کی بنا پر آگے کا حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا کہ وہاں پر مثلاً آ کر علماء بیٹھیں گے یا مثلاً شخصیتیں بیٹھیں گی، تو وہ سیکیورٹی کی بنا پر ہے۔ لیکن اگر کسی اور وجہ سے جگہ مخصوص کی جا رہی ہے تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری دکان پر کوئی گراہک کچھ اپنا سامان بھول کر چلا گیا ہے اور کوئی ذریعہ نہ ہو جس کا اسے پتہ چلایا جا سکے، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کلی طور پر تو ان کی ذمہ داری ہے کہ انتظار کریں، 1 سال تک اعلان کریں، بتائیں، پوچھیں، معلوم کریں، اور اگر پھر بھی نہ پتہ چل پائے تو اس کی طرف سے صدقہ دینا ہوگا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا ایک سوال ہے، اگر کوئی آدمی رشتے کی بات چلائے اور شادی کی بات پکی کر کے تیاریاں ہونے کے بعد نہ آئے تو شریعت میں اس کو کیا حکم؟ اسلام نے اپنی زبان دے دینے کے بعد اس کی پابندی کرنے کی بڑی تاکید کی ہے، لہٰذا اگر وعدہ کر لیا ہو تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں حجت اسلام کا مشکور ہوں، آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ جس طرح سے اس پروگرام کو سراہتے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہمارے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام ناظرین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خاص طور سے ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، جن کا جلد ظہور ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ آقا آپ کا بہت بہت شکریہ، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔